سورہ بقرہ کی تکمیل کی اور پھر سورہ آل عمران کا کچھ حصہ جو ہے تلاوت کیا گیا۔ سورہ بقرہ بڑی ہی اہم صورت ہے، کئی احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمائے۔ آج کی نماز تراویح جس آیت کریمہ سے اس کا آغاز ہوا ہے وہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی یہ وہ آیت ہے جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مؤمنوں پر روزے فرض فرمائے، اسی آیت سے آج کی نماز تراویح کا آغاز ہوا، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے احکام بیان کیے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تم بیمار ہو یا پھر تم سفر کی حالت میں ہو، روزہ رکھنے میں دشواری ہو رہی ہے تو تم ان دنوں میں روزہ چھوڑ سکتے ہو، لیکن جب سفر سے واپس آ جاؤ گے یا پھر تمہاری طبیعت سدھر جائے گی تو پھر رمضان کے بعد تمہیں ان روزوں کی قضا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کے احکام بیان فرما دیے۔ آپ آگے بڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں حج کے احکام کو بیان فرمائے۔ حج کے مہینوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، اور پھر ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج اور عمرے کو مکمل کرو۔ تو حج کا حکم، عمرے کا حکم، روزے کا حکم، یہ سارے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ ہی میں بیان فرمائے۔ اور آگے بڑھ جائیے آپ تو آپ کو جو ہے آگے عورتوں کے جو مخصوص مسائل ہوتے ہیں، حیض کے جو ایام کی جو حالت ہوتی ہے اس وقت کے جو مسائل ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیان فرمائے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اے محبوب یہ لوگ آپ سے محیض یعنی حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حالت حیض میں یہ اپنی بیویوں کے قریب نہ جائیں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک کہ یہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ حالت حیض میں میاں بیوی جو ہے وہ قربت نہیں کر سکتے، جماع نہیں کر سکتے۔ آپ آگے بڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کو دودھ پلانے کے جو احکامات ہیں ان احکامات کو بھی سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، کہ مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں۔ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، 2 مکمل سالوں تک مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقہ عورت کی عدت کو بھی بیان فرمائی۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، کہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں یعنی عدت گزاریں کتنے دن؟ ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک، 3 حیض تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور جب عدت مکمل ہو جائے تو مطلقہ عورت بھی کسی دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ آگے بڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کا حکم بیان فرمایا جس عورت کا شوہر انتقال کر جائے کہ وہ عورت کیا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، کہ جن کے شوہر وفات کر جائیں ان عورتوں کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ 4 مہینے 10 دن تک عورت عدت گزارے گی، بناؤ سنگار نہیں کرے گی، اپنے آپ کو گھر کے اندر بند رکھے گی۔ جب 4 مہینے 10 دن مکمل ہو جائیں اس کے بعد اس عورت کا نکاح کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے ساتھ ساتھ حضرت شمویل علیہ السلام کے دور میں جو واقعہ پیش آیا اس واقعے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تابوت سکینہ آج کل کا بڑا ہی کیا کہتے ہیں انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، تابوت سکینہ۔ تابوت سکینہ کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ۔ اب یہ تابوت سکینہ ہے کیا چیز؟ اسرائیل جو ہے نا آج بھی اس کی تلاش میں ہے، آج بھی اس کی تلاش میں ہے، اور یہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد گھیرا اسی لیے ٹائٹ کر رہے ہیں کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ تابوت سکینہ یہیں کہیں پر مدفون ہے۔
اور وہ اسی طاق میں ہے کہ ہمیں کب موقع ملے اور ہم مسجد اقصی کو شہید کر کے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے تابوت سکینہ کو تلاش کر لیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر تابوت سکینہ واپس ان کو مل گیا تو پھر دوبارہ سے پوری دنیا میں ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ تابوت سکینہ کیا ہے، اس کے تعلق سے آپ سن لیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صندوق نازل فرمایا تھا، لکڑی کا ایک صندوق، اور اس صندوق میں حضرت آدم علیہ السلام اپنی کچھ ضروری چیزیں رکھا کرتے تھے۔ حضرت آدم کے بعد وراثت کے طور پر حضرت شیس علیہ السلام تک وہ صندوق پہنچا۔ اس طرح ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ تابوت سکینہ یعنی یہ صندوق جو ہے پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا اس صندوق میں رکھا کرتے تھے۔ توریت کے کچھ تختیاں تھیں، ان تختیوں کو آپ نے اس صندوق میں رکھا تھا، اور پھر حضرت ہارون علیہ السلام کے کپڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں اس صندوق میں ہوا کرتی تھی۔ اب اس صندوق کو لے کے کیا کرتے تھے، جب بھی بنی اسرائیل کی لڑائی کسی سے ہوتی تو بنی اسرائیل اس صندوق کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس صندوق کو جو ہے اپنے سامنے رکھ لیتے۔ جیسے ہی یہ صندوق سامنے آتا تو ان کے دل پر اطمینان آ جاتا ہے، سکینہ، اطمینان، سب کو اطمینان مل جاتا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تبرکات کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتا اور مخالفین پر، دشمنوں پر ان کو فتح عطا فرما دیتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، ایک لمبے عرصے تک جب ان میں بنی اسرائیل میں بدعمالی بہت زیادہ بڑھ گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم ان کے اوپر مسلط فرمائی، جس قوم کا نام ہے عمالقہ۔ جالوت اس قوم کا بادشاہ تھا، بڑا ہی جاوید بادشاہ۔ اس نے جو ہے خوب قتل و غارت گیری کی، خوب بنی اسرائیل کو مارا، قتل کیا، اور پھر ان کے پاس جو یہ تابوت سکینہ تھا اس کو وہ لے کر چلے گئے، اور پھر وہاں وہ اپنے پاس اس کو جو ہے بہت بے حرمتی کے ساتھ انہوں نے رکھا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب نازل فرمایا۔ پھر آخر میں جو ہے انہوں نے ایک بیل گاڑی پر اس صندوق کو رکھ کر جو ہے چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تو فرشتے آئے، اور فرشتے جو ہے اس صندوق کو اٹھا کر لے کر واپس بنی اسرائیل کے پاس آئے۔ اور یہاں پر واقعہ بڑا لمبا ہے، میں بس اجمالاً جو ہے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے جو بادشاہ مقرر کیا تھا اس کی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شمویل کو یہ بتائی تھی کہ اگر یہ لوگ آپ طالوت کو جو بادشاہ مقرر کیے ہیں اگر وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو ان سے کہیے کہ تابوت سکینہ جو تمہارے سے گم ہو چکا تھا اسے واپس اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دلائے گا۔ تو پھر جب دیکھا کہ فرشتے جو ہے تابوت سکینہ کو لے کر آئے تو بنی اسرائیل سب کے سب جو ہے وہ حضرت طالوت کو جو ہے اپنا بادشاہ انہوں نے مان لیا۔ پھر اس کے بعد قوم جالوت، قوم عمالقہ سے جو ہے طالوت کی لڑائی ہوئی۔ حضرت طالوت یہ مسلمان بادشاہ تھے، حضرت شمویل علیہ السلام کے امتی تھے، اور انہی کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے جو کم عمر تھے، بہت ہی چھوٹے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شمویل پر وحی نازل کی تھی کہ داؤد جو ہے نا وہ جالوت کو ماریں گے، داؤد جو ہے وہ جالوت کو ماریں گے۔ طالوت، ایک طرف طالوت کا لشکر ہے، دوسری طرف جالوت کا لشکر ہے۔ اب جالوت نے اپنے طور پر اعلان کیا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے، اور یہ بڑا ہٹا کٹا تھا، بڑا ہی متکبر، بڑا ہی مغرور۔ تو ادھر طالوت کے لشکر میں جو ہے وہ بھگدڑ مچ گئی کہ اس کے ساتھ کون مقابلہ کرے گا۔ تو حضرت طالوت نے حضرت شمویل سے کہا کہ اب کیا کریں، تو حضرت شمویل نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ملا کہ داؤد جو ہیں وہ جالوت کو ماریں گے۔ تو طالوت نے حضرت داؤد سے کہا کہ اگر تم جالوت کو مار دیتے ہو تو میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت بھی دوں گا اور اپنی بیٹی کے ساتھ تمہارا نکاح بھی کروں گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے غلیر لے کر آئے۔ غلیر جانتے ہیں نا، کپڑے رسی سے پتھر وغیرہ باندھ کر جو ہے شکار کیا جاتا ہے۔ تو سامنے جالوت جو ہے وہ پورا لوہے کے لباس میں ملبوس، اور ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں زرہ، ساری چیزیں محفوظ۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ مطلب یہ ننھا سا نوجوان جو ہے یہ کیا میرا بگاڑ لے گا، لیکن نیچے سے حضرت داؤد علیہ السلام نے نشانہ لگا کر ایک پتھر جو ہے غلیر سے جو چھوڑا تو وہ سیدھے جا کر اس کی پیشانی میں لگا اور اس کی پیشانی کو چیرتے ہوئے سر کے دوسرے پار سے نکل گیا۔ تو جالوت وہیں ڈھیر ہو گیا۔ جب جالوت مر گیا تو پوری کی پوری فوج جو ہے وہ بھاگ گئی۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت طالوت کو جو ہے
جالوت کے خلاف فتح عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو طالوت نے جو ہے آدھی مملکت دی، اور پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور حضرت سلیمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرماتا ہے۔ یہ پورا واقعہ جو ہے سورہ بقرہ کی ان آیات میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ آگے آپ بڑھیں گے، آیت الکرسی بھی سورہ بقرہ میں ہے، آیت الکرسی بھی سورہ بقرہ میں ہے، اور پھر تیسرے پارے کے دوسرے صفحے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جو مناظرہ ہوا تھا، جو مکالمہ ہوا تھا، اس کا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کیا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ حضرت ابراہیم نے کہا نا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے، تو نمرود نے یہ کہا تھا کہ میں بھی مارتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ایک قیدی کو بلایا جس کے اوپر جو ہے موت کا حکم اس نے جاری کر دیا تھا، اس کو اس نے آزاد کر دیا، اور ایک قیدی کو بلایا جس کو رہا کرنے کا حکم تھا، اس کو مارنے کا اس نے حکم جاری کر دیا۔ تو دکھایا کہ دیکھو میں بھی مار سکتا ہوں، میں بھی جلا سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، اگر تو کہتا ہے کہ تو بھی رب ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کر مشرق میں ڈبو دے۔ فبہت الذی کفر، تو مبہوت ہو کر رہ گیا، نمرود کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر فوراً اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک جو ہے سوتے رہے، 100 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر موت طاری فرمائی تھی۔ 100 سال کے بعد دوبارہ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کا بھی تھوڑا سا واقعہ ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کا صحیح علم عطا فرمائے، قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔